الرحیم الحمد للہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ عز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے پہلے عشرے کے اندر صرف 3 دن کا آپ یہ ایک خاص عمل کر لیں، پھر پورا سال اس عمل کو کرنے کا موقع دوبارہ نہیں ملتا، کیونکہ محرم الحرام جو ہے یہ اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ پھر اسلامی سال کی ابتدا بھی ہجری سال سے ہے اور قمری سال سے ہے۔ پھر ابتدا کا جو ابتدائی عشرہ ہے اس کی اپنی برکات ہے، اور ابتدائی عشرے کے اندر واقعہ کربلا سے پہلے بھی اس کی فضیلت ہے۔ یہودی جو ہے وہ 9 محرم کا روزہ رکھتے ہوتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے اس کی فضیلت چلتی آ رہی ہے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ اور خاص طور پر پہلا عشرہ جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، کائنات کا نظام چلایا۔ پہلے عشرے میں ہی اللہ رب العزت نے پھل پھول جڑی بوٹیوں کو پیدا فرمایا۔ پہلے عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر پہلی رحمت کی بارش برسائی۔ پہلے عشرے کے اندر ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور اسی پہلے عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے ساتھ نجات عطا فرمائی۔ یہ بہت ہی فضیلت والا پہلا عشرہ ہے جو محرم الحرام کا ہے۔ پھر اسلامی سال کی ابتدا چونکہ محرم سے ہے، پھر یکم محرم کا دن جو ہے اسلامی تاریخ کے اندر بھی اس کی ایک الگ فضیلت ہے، کیونکہ اس کی ابتدا اس دن ہے۔ پھر اس میں ایک خاص واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ دوم ہیں، ان کی شہادت کا دن بھی ہے۔ ان کو خنجر تو لگا تھا 3 دن پہلے، پھر یکم محرم کو جو ہے ان کا وصال ہوا، ان کی شہادت ہوئی۔ تو وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے، عجیب سانحہ ہے، امت کے اوپر ایک غم کے پہاڑ ٹوٹنے کا ایک وقت ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ اللہ رب العزت کے پاک لاڈلے پیغمبر میرے آقا حضور خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کے حضرت عمر کو دیا تھا کہ یا اللہ، یا ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط فرما۔ تو اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سارا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کو وہ وسعت عطا فرمائی، اسلامی سلطنت کو وہ وسیع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ رب العزت نے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے وہ سسر بھی ہیں، ان کی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری جو ام المومنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی ایک الگ فضیلت ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، نسبت ہے، پھر ان کے پاس شرف صحابیت ہے، پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر خلیفہ دوم ہیں، پھر وہ جو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو میری سنت پہ چلے گا، میرے بعد میرے خلفۂ راشدین کی سنت پہ چلے گا وہ کامیاب ہے۔ پھر وہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہے۔ پھر آخر میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی قبر مبارک ہے، میرے آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کے پہلو میں پھر وہ الگ فضیلت ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں، ابو بکر اور عمر اس طرح ہم اٹھیں گے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے 2 وزیر مجھے دنیا میں عطا فرمائے، ابو بکر اور عمر، اور 2 وزیر مجھے اللہ رب العزت نے آسمانوں میں عطا فرمائے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ ان کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام کا دن۔ اور اللہ رب العزت نے اسلام کی ابتدا ہی ایسی شہادتوں کے ساتھ ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ مکہ کے دور کے اندر بھی کیسی کیسی شہادتیں ہوئیں، کہ جو اسلام کی ابتدا ہے یہ قربانیوں سے ہے، اور اللہ رب العزت کو وہ قربانی وہ بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے۔ تو یکم محرم الحرام کا دن، اور پھر خاص طور پر جو پہلا عشرہ ہے محرم الحرام کا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ بے شمار واقعات اس کے اندر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اسی پہلے عشرے کے اندر، محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ تھا۔ اور یہ خاص اعمال کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، کیونکہ
اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، پھر محرم کی ایک الگ فضیلت ہے، پہلے عشرے کی الگ فضیلت ہے، پھر اسی طرح سال کی ابتدا کے حوالے سے کچھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں ابتدائی دنوں کے اندر کہ جن کی برکات اور تاثیر پورا سال برابر ملتی رہتی ہے۔ تو یہ خاص عمل کرنے کا دن ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر آپ نے پہلے عشرے میں کسی بھی 3 دن آپ سورہ فاتحہ کو 141 بار پڑھ لیں، یعنی پہلے دن بھی 141 بار، دوسرے دن بھی 141 بار، تیسرے دن بھی 141 بار۔ اس طرح آپ یکم محرم سے لے کے 10 محرم کی شام تک آپ 10 دنوں کے اندر 3 دن کسی بھی جگہ کسی بھی وقت آپ نے باوضو اور پاکی کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے۔ آپ چاہے 2-3 محرم کو کر لیں، پھر آپ کو ٹائم 1-2 دن نہیں ملا، پھر 1-2 دن بعد کر لیں، پھر 1-2 دن کے بعد کر لیں، بس پورے عشرے کے اندر آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے تسلسل ضروری نہیں، جگہ کی شرط نہیں اور کوئی وقت کی شرط نہیں، آپ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کر لیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھیں، اس میں پھونکیں، یہ پانی آپ کا آب حیات بنے گا، اور اس نیت سے کریں اور یہ ساتھ دعا بھی کریں اس کے بعد کہ یا اللہ محرم الحرام کے ابتدائی عشرے میں نے جو سورہ فاتحہ کا یہ جو عمل کیا ہے، اس کا ثواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرے، پوری امت مسلمہ کو ہدیہ کرے، اور قیامت تک آنے والے مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو آپ اس فاتحہ کا ایصال ثواب کریں۔ یہ جو آپ نے 3 دن فاتحہ کا عمل کیا ہوگا، یہ آپ کو سورہ فاتحہ کی وہ برکات عطا فرمائے گا، اور پھر